اب میں حضرت سے سراپائے ادب ہو کر گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین محترم، آج یہ پروگرام المؤسسۃ العصریہ جو شاخ ہے جامع ازہر کی، اس کے طلباء یہاں سے عربی کی تعلیم حاصل کر کے جا رہے ہیں، ان کی تقسیم اسناد کا آج پروگرام ہے۔ ان تمام طلباء کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے یہاں عربی کی تعلیم حاصل کی، اور آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو تشریف لائے اس پروگرام کے اندر اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس ادارے کی خصوصیت کے ساتھ ہم نے جو انتخاب کیا وہ تمام علمی حوالے سے کیا، معززین کا جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اور سامنے بھی بہت سے علماء موجود ہیں، کثیر تعداد کے اندر مشائخ بھی موجود ہیں۔ نام میں لوں گا تو کافی وقت چلا جائے گا، عصر کا وقت بھی ہو رہا ہے۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے ہم نے حضرت قبلہ پیر نور اللہ صاحب قریشی کا انتخاب کیا، ان کے عہدے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے اس روحانی نسبت کی وجہ سے جو حضرت قاضی احمد متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے سے اور لواری شریف کے آستانے سے جو ان کو نسبت حاصل ہے۔ ہمارا سلسلہ جو ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ وہ پہنچتا ہے لواری شریف تک قاضی احمد سے ہوتا ہوا، اور ان دونوں آستانوں کے یہ ماشاءاللہ اس وقت سجادہ نشین ہیں۔ اور یہ جو فیض اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے رکن الاسلام کا، جو پوری دنیا کے اندر الحمدللہ حضرت خواجہ شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ادارہ قائم کیا تھا حیدرآباد کے اندر رکن الاسلام کے نام سے، اور اس کا فیض پوری دنیا میں الحمدللہ پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے انہی اولیاء کرام کا کرم ہے کہ اتنے بڑے بڑے پاکستان میں ادارے موجود ہیں، لیکن جامع ازہر کی نظر پڑی تو اسی ادارے پر پڑی ہے، اور ان کو یہ انہوں نے سعادت عطا کی ہے کہ یہاں طلباء پڑھیں، وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں جامع ازہر، بلکہ یہاں پڑھیں، سند وہاں سے آتی ان کو دینے کے لیے۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ اللہ کے ولیوں کا فیض ہے، یہ روحانی فیض ہے جو الحمدللہ جاری ہے۔ اور اسی روحانی نسبت سے حضرت کو بھی ہم نے دعوت دی، اور تمام یہ جتنے تشریف فرمائے حضرات یہ سب روحانی ہیں، نیچے الحمدللہ تشریف فرمائے حکیم زہیر صاحب وغیرہ، وہ سب حکیم ہمارے پیر سعید صاحب بھی آئے ہوئے ہیں حیدرآباد سے۔ یہ تمام حضرات روحانی سلسلے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور آج روحانی علماء کا و مشائخ کا اجتماع ہے۔ یہ روحانی فیض ہے جو الحمدللہ جاری ہے، اور انشاءاللہ جاری رہے گا یہ قیامت تک۔ عربی کی تعلیم اس قدر اہمیت رکھتی ہے، اور اس کی اہمیت کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں کہ اس کو نسبت ہے میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربی سے محبت کرو، حدیث مبارک کے اندر آتا ہے 3 وجہ سے۔ حضور فرماتے ہیں 3 وجہ سے محبت کرو۔ کیا وجہ؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میں عربی ہوں، دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ عربی اہل جنت کی زبان ہے۔ سب سے بڑی نسبت تو ہمیں یہ حاصل ہے کہ یہ حضور سے اس کو نسبت حاصل ہے، حضور کی زبان ہے، اور حضور سے جس چیز کو نسبت ہو جائے تو اگر وہ مٹی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں لائق قسم بن جاتی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اس میں میرا گھر موجود ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے اندر حجر اسود جیسا جنت کا پتھر موجود ہے،
بلکہ اس لیے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب تیرے قدم لگ گئے ہیں تو یہ مٹی بھی میرے لیے لائق قسم ہو گئی ہے۔ تو جس مٹی پہ نبی کے قدم لگ جائیں وہ مٹی بھی لائق قسم ہو جاتی ہے اور اللہ کی معزز اور محترم ہو جاتی ہے۔ تو جو نبی کی زبان ہو، جس کو حضور پسند فرمائے یہ میری زبان ہے، اس زبان کا کیا مقام ہوگا اور اس زبان کا کیا مرتبہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے، کلام تو اللہ کا ہے قرآن، اور وہ قرآن کسی زبان میں بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ نے قرآن کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا، اس لیے کہ یہ میرے محبوب کی زبان نہیں ہے، اور اپنے محبوب کی زبان کے اندر قرآن کو اتارا۔ تو کئی نسبتیں ہیں اس عربی زبان کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ بلکہ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی ایک بہت بڑے مشہور گزرے ہیں، تابعی میں سے ہیں اور بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان تمام زبانوں سے افضل ہے، اس کو سیکھا کرو اور اس کے پڑھنے پڑھانے کے اندر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور آپ زبان پڑھیں تو اس میں کوئی اجر نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ آپ نیت کر لیں عربی زبان انگریزی زبان پڑھنے کے لیے کہ میں اس کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کروں گا، تب تو ثواب بن جائے گا، لیکن خالی انگریزی پڑھنے کا تو کوئی ثواب نہیں ہے۔ لیکن عربی زبان ایسی ہے، بغیر کسی نیت کے آپ پڑھیں گے تو اس کو پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اس کو پڑھانے کا بھی ثواب ملے گا، اس لیے کہ قرآن کی زبان ہے، اس لیے کہ میرے نبی کی زبان ہے۔ تو الحمدللہ یہ ایک ادارہ ایسا قائم ہو گیا ہے کہ اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جامع ازہر کسی زمانے میں، ابھی قاری صاحب پوچھ رہے تھے آپ گئے، میں نے کہا جس زمانے میں سب سے پہلے جامع ازہر نے کورس شروع کیا تھا ائمہ کا اور خطباء کا، تو سب سے پہلے بیچ کے اندر میں تھا، اس کے اندر شامل ہمارے شہید ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب تھے، اور بڑے بڑے علماء پاکستان کے گئے تھے وہ کورس کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے کورس ہوا تھا جامع ازہر نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ اب وہ کورس وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کے اندر وہ کورس ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں، اس فائدہ اٹھائیں اس موقع سے۔ اور ہمارے قاری صاحب جو ہیں ماشاءاللہ، قاری صداقت صاحب بین الاقوامی قاری ہیں، یہ تو پوری دنیا میں جاتے رہتے ہیں، اور جامع ازہر سے بھی ان کے بڑے روابط ہیں۔ ہم قاری صاحب سے بھی کہیں گے کہ وہ بھی خصوصی نظر رکھیں اس ادارے کے اوپر، اور خصوصی توجہ رکھیں اس ادارے کے اوپر، کیونکہ یہ جو ثواب کا کام کر رہے ہیں، اس ثواب کے کام میں جو بھی شریک ہوگا اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ ماشاءاللہ قاری صاحب تعاون کرتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے گزائے خیر دے۔ اور دیگر جو یہاں حضرات تشریف فرمائے یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یونیورسٹیوں میں کوئی شعبے قائم کروائیں آپ۔ یہ اللہ نے ایک نادر موقع دیا ہے کہ ایک ادارہ قائم ہو گیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کراچی یونیورسٹی ہے، سندھ یونیورسٹی ہے، اور دیگر خیرپور یونیورسٹی ہے، اس کے اندر یہ شعبے قائم ہوں کہ اس کے اندر ہم اپنی خدمات پیش کریں اور طلبہ عربی پڑھ کر نکلیں، تو انشاءاللہ اس سے ہمیں اور آپ کو اور قوم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں پھر آخر میں تمام مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب حضرات تشریف لائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو، یہ قرآن کی زبان ہے، میرے مصطفیٰ کی زبان ہے، اور یہ ایک عظمت والی زبان ہے، اس کو زبان کو سیکھنے کی اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو آپ سیکھ کے دیکھیں، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا آپ کو۔ رات کو جب آپ کھڑے ہوں گے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور جب قرآن کے مضامین آپ کے سامنے آئیں گے تو پھر آپ کو نماز پڑھنے کا لطف آئے گا، تلاوت قرآن کا مزہ آئے گا۔ اب ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تلاوت کرتا امام، کچھ پتہ نہیں چلتا کیا پڑھ رہا ہے، یا ہم رات کو کھڑے ہو کے تلاوت کریں۔ یہ جو بڑی ساری رات اللہ کے ولی گزار دیا کرتے تھے راتوں کے اندر، اور صرف ایک آیت کے اندر اتنا مزہ آتا تھا۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے حضور نے ساری رات اس آیت میں گزاری، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اب اس کا مضمون آپ پڑھیں تو کیا مزہ آتا ہے۔ ایک نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اپنی امتوں کے لیے، اپنی امت کے لیے، اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تیری مرضی ہے تو چاہے تو ان کو عذاب دے دے، اور تو چاہے تو کرم فرما دے ان کے اوپر۔ اب اس کا جو مزہ آئے گا آپ کو، اس معنی جب آپ اس کو پڑھیں گے، اتنا مزہ تھا۔ حضور نے ساری رات گزار دی، اس ایک رات کے اندر ہمارے نبی نے روتے رہے اپنی امت کو یاد کر کے، اور یہ پڑھتے رہے آیات۔ تو یہ آیتیں ایسی ہیں کہ جب آپ قرآن آپ کو آئے گا اور عربی زبان آپ کو آئے گی، اور جب آپ قرآن سنیں گے، تراویح میں سنیں گے، شبینوں میں سنیں گے، ویسے قرآن جب پڑھیں گے رات کو تہجد کے اندر یا عام نمازوں کے اندر جب امام تلاوت کرے گا اور آپ پڑھیں گے، تو آپ کو صحیح معنوں میں مزہ آئے گا اور عبادت کا صحیح معنوں میں لطف آ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ زبان جو عربی ہے، قرآن کی زبان ہے، میرے آقا کی زبان ہے، اس کو ہم سیکھیں، اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں تاکہ وہ پڑھیں۔ ماشاءاللہ اب تو یہاں ہم نے چھوٹا بچوں کا ادارہ بھی قائم کر دیا ہے کہ شروع سے شروع کریں بچوں کو، اور بڑوں کے لیے بھی ہے ماشاءاللہ، ڈاکٹر پڑھ رہے ہیں، انجینئر پڑھ رہے ہیں، وکلاء پڑھ رہے ہیں، جن کو شوق ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو دونوں الحمدللہ طرح کے ادارے موجود ہیں، آپ آزاد اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.